بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم اسلام یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے بعد یزید کا انجام آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے تھے، اور یوں یزید کے خلاف ایک بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینہ المنورہ والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ والوں پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول اور مسجد نبوی کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی، اور اس واقعہ کو واقعہ حرا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، اور جب یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دن بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اب پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑپتا رہتا تھا، اس کی آنتیں جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ اور یزید کو شدید پیاس لگتی تھی، مگر جب وہ پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کی حالت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف اور درد کی شدت سے وہ چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح اس کو چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، اور پانی پی کر بھی یزید کو اس وقت کا بدترین نشے کا شربت پلایا جاتا تھا تاکہ وہ درد میں نہ تڑپے۔ ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا رہا، اور یزید زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، اور گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔
چند روز تک اس کی لاش کو چیل اور کوے کھاتے رہے، بلا آخر سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بھی بہت مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا، دبا دیا۔ یزید کی لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے پیچھے دبی ہے اور یزید نشان عبرت بن گیا۔